بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل الشهور بعضها على بعض، أحمده وأشكره على إنعامه المحض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ وسلم وبارک علیہ۔ آج کا جو خطبہ دیا گیا ہے وہ اس متعلق تھا کہ اللہ رب العالمین نے بعض مہینے کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے رمضان المبارک کو اللہ نے سارے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا جیسے سب سے اعظم، اجود، مبارک، مکرم، محترم مہینہ ہے، اسی طرح سے اور دوسرے مہینوں کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں، اسی کے اوپر ایمان لائے ہیں، وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام ہو تمام صحابہ پر، صلاۃ و سلام ہو آل بیت پر، صلاۃ و سلام ہو تمام صحابیات پر، تمام مہاجرین پر، تمام انصار پر، رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ یاد رکھیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کا نام ہے ذو القعدہ۔ کیا نام ہے؟ ذو القعدہ۔ ذی القعدہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کو، جب اس سے پہلے کوئی زیر دینے والا حرف ہو، کسرہ دینے، جیسے فی لگا دیا، الہ لگا دیا، عن لگا دیا، پھر یہ ذل نہیں پڑھا جاتا، پھر پڑھا جاتا ہے ذی القعدہ۔ ٹھیک ہے جی؟ تک کبھی آپ سوچے یار ہم نے ذی القعدہ سنا ہے، مولانا ذو القعدہ بتلا رہے، اس لیے بتلا رہا ہوں اعراب۔ تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین نے 4 حرمت والے مہینے بنائے۔ کتنے میں؟ 4 حرمت والے مہینے۔ اور ان مہینوں کو کب اللہ نے بنایا؟ جب سے دنیا بنائی اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو بھی جبھی سے بنایا۔ قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12 جس کو کہتے ہیں 12 مہینے ہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوتا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ۔ یہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے یہ 4 مہینے تو 3 مہینے تو لگاتار ہیں، محرم اور ذو القعدہ، ذو الحجہ، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو حرمت والے لگاتار ہیں۔ ایک مہینہ سب سے الگ ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے۔ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے۔ مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی، دنگے، قتال، جنگ، یہ ساری چیزیں حرام تھی۔ کیا تھی؟ حرام تھی۔ مگر وہ ایک وقت ہوا آیا جب مشرکین نے اپنی طرف سے مہینے گھڑ لیے، یعنی ذو القعدہ کو محرم میں جا کے بنا دیا اور محرم کو ذو القعدہ میں لے آیا آ کے اپنی طرف سے۔ لیکن چونکہ اللہ نے تو ایک تعداد بنا دی اور ترتیب بنا دی، اللہ کی ترتیب میں تو کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 حرمت والے، 3 تو کنٹینیو ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ و محرم۔ ورجب مضر، قبیلہ مضر کا رجب جو جماد الآخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، یعنی رمضان سے کتنے پہلے؟ 2 مہینے پہلے رجب، اس کے بعد شعبان، پھر رمضان ہوتا ہے۔ اس کا ذو القعدہ کیوں نام رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ عرب کے جو قبائل تھے، عربی زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ اسے کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت۔ تو وہ گھروں میں بیٹھے، قعدہ یقعد کے معنی آتے ہیں بیٹھنے کے، کیا آتے ہیں؟ بیٹھنے کے آتے ہیں۔
وَكَانُوا يَقْعُدُونَ فِي الْبُيُوتِ، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اس مہینے میں، اور کہتے تھے بھائی یہ جنگ کا مہینہ نہیں ہے، حتیٰ یتمکنوا، یہاں تک ٹھہرے رہتے تھے کہ وہ حج کی تیاری کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حج کی تیاری کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرتے تھے. وَكَانَ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، عرب جو ہے ان مہینوں کی حرمت کا قائل تھا. عرب ان مہینوں میں قتال نہیں کرتا تھا، ایک دوسرے کا خون کا بدلہ نہیں لیتا تھا، بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا اور دشمن آ کے اس کے بیٹے سے ہاتھ ملاتا تھا تو بیٹا اپنے دشمن سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا تھا اس مہینے میں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ حرمت والا حرام کا مہینہ ہے، لہذا قاتل کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی حرام ہے، وہ یہ سمجھتا تھا. اور یہ ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے میرے بھائی، یاد رکھو، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے. کتنے صحابہ کے ساتھ؟ 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے. لیکن آئے اور مینا کے بعد حدیبیہ ہے، حدیبیہ میں آ کے ٹھہرے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، جب انہوں نے منع کر دیا کفار نے، تو رسول اللہ نے اپنے ایلچی بنا کر، اپنا قاصد بنا کر کفار کے پاس بھیجا کہ بھائی ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے. لیکن کفار نے منع کر دیا، نہ ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے. چنانچہ جب منع کر دیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، بعض کے آنسو نکل گئے بیچاروں. 400 کلومیٹر کا سفر کر کے، وہ بھی پیدل یا اونٹ وغیرہ کی سواری پہ آنا، پھر انکار کر دینا. یا مثال کے طور پر آپ یہاں سے کسی کے پاس گئے 10 کلومیٹر چل کے اور وہ آپ کو انکار کر دے، کیسا آپ کے دل میں محسوس فیلنگ کریں گے؟ آپ کو لگے گا بھائی اس نے مجھے تو زندہ ہی ختم کر دیا ہے نا، یہی ہوگا نا. تو صحابہ کو بڑا گراں گزرا، بیچاروں کو بہت تکلیف ہوئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا، اپنی جو قربانی تھی وہ کر دی، اور وہیں سے آپ جب رسول اللہ نے کر دیا تو صحابہ تو پھر ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کی اتباع کرنے والے سے وہیں سے واپسی ہو گئے، عمرہ نہیں کرنے دیا. پھر عمرۃ القضاء 2 سال کے بعد، کتنا؟ عمرۃ القضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے آئے، عمرۃ القضاء کے لیے آئے. اس میں اس سے بھی زیادہ صحابی. پھر 2 سال کے بعد اللہ نے مکے کو فتح فرما دیا. کیا کر دیا؟ اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا جب واپسی جا رہے تھے نا صلح حدیبیہ کے بعد، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے نبی یہ جو آپ نے عہد کیا، ایگریمنٹ کیا اور آپ یہی سے واپسی ہو گئے، یہ آپ کی ناکامی نہیں، ہم نے تو آپ کے اس کے ذریعے سے مکمل کامیابی عطا فرما دی. آپ نے تو ان سب کو کامیاب کر لیا، ان کے دلوں پر راج کر لیا آپ نے. یہ ناکامی نہیں تھی واپسی جانا، بلکہ یہ تو کامیابی کی دلیل تھی. اور یہی ہوا کہ اللہ نے فتح مکہ 2 سال کے بعد ہوا، اور فاتح مکہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بھی سردار کہلائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے 3 مہینے. کتنے مہینے حج کے؟ 3 مہینے. پہلا مہینہ کون سا ہے؟ شوال، جو عید والا مہینہ ہوتا ہے. دوسرا مہینہ ذوالقعدہ. تیسرا مہینہ ذوالحجہ. 10 دن پہلے حج کے ہیں. ان مہینوں کے علاوہ آپ کسی میں حج نہیں کر سکتے. پورے سال میں حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے. عمرہ کا احرام آپ باندھ سکتے ہیں مگر حج کا احرام نہیں باندھ سکتے. حج کا وقت مقرر ہے، مخصوص مہینے ہیں حج کے، لہذا ان میں احرام باندھ کے آپ جا سکتے ہو حج کی نیت سے، مگر دوسرے مہینوں میں حج کی نیت سے احرام باندھنا جائز نہیں ہے. عمرہ کر سکتے ہو. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ان حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر جایا جائے. بس یہی حج کے مہینے حج کا احرام باندھنے کے لیے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے کیے. کتنے؟ 4 عمرے. یاد رکھنا کتنے عمرے کیے؟ 4 عمرے کیے رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں. اتفاق یہ دیکھو کہ وہ 4 مرتبہ جب بھی آئے تو ذو القعدہ کا مہینہ تھے، جو مہینہ چلا اسی مہینے میں رسول اللہ نے عمرہ کی. تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر آدمی بندہ اس نیت سے بھی جاتا ہے کہ رسول اللہ نے عمرہ کیا، سنت ہے عمرہ کرنا اس مہینے میں، مگر چونکہ یہ حج کے ایام چل جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے حاجی آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے جو گورنمنٹ کی ہدایات ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. گورنمنٹ کی جو ہدایت ہے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اگر مخالفت کریں گے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ہزاروں آدمی مرے، وہ مخالفت کی وجہ سے. وہ گئے عمرے کے لیے اور وہاں ٹھہر گئے. اب ظاہر سی بات ہے وہ انتظام، مثال کے طور پر آپ نے دعوت کی 1000 آدمی اور 2000 آدمی وہاں پہنچا، پھر کیا ہوگا؟ بد نظمی ہو جائے گی نا، کھانا بھی کم پڑ جائے گا، بد نظمی بھی ہو جائے گی. جب وہ ان کے ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق عمرہ کرنا چاہیے. نظام کے خلاف چل کے آپ کو حج عمرہ نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی، اس لیے کہ وہ اپنی بھی جان بچا رہے ہیں، آپ کی بھی جان محفوظ رکھنی، آنے والوں کے لوگوں کی جانوں کو بھی انہیں محفوظ رکھنا ہے نا، ان کا بھی تو عزت کا خیال کرنا، ان کے نفس کو بھی تو ان کو بچا کے رکھنا نا، یہ ان کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 1 حج کیا. کتنا حج کیا؟ 1 حج کیا. کتنا حج؟ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری بہت بڑے عالموں میں سے، اللہ نے بہت ہی علم عطا فرمایا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں 1 حج کیا. کتنا حج کیا؟ 1 حج کیا. ہر سال لوگ ان کے پاس آتے کہ حضرت آپ ہماری طرف سے حج پہ چلے جاؤ. وہ کہتے تھے بھائی میرے نبی نے 1 مرتبہ حج کیا، میں اتباع نبی کروں، بس میں نے 1 حج کر لیا ہے. ایک کام کرو تم فلاں آدمی کو حج پہ بھیج دو، فلاں کو بھیج دو، لیکن میں دوبارہ حج پر نہیں جاؤں گا. اور اب ہم جیسا کوئی ہو، آپ جیسا کوئی ہو تو کہے گا چلو بھائی پہلا حج، اور آ کے بتلا کر الحمدللہ میرے 27 حج ہو گئے نا، میرے 50 حج ہو گئے، میرے 10 حج ہو گئے. حج کرنا مقصد نہیں، گنتی مقصد ہے، لوگوں میں شہرت پانا مقصد ہے. یاد رکھو جو بھی عبادت لوگوں کے لیے کی جائے گی، شہرت کے لیے کی جائے گی، وہ اللہ کی مردود ہے، ملعون ہے، مقبول نہیں ہے اللہ کی. تو اتباع رسول کرنی چاہیے، اتباع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کرنی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی، زیادہ حج کیا، آپ کسی اور کو بھیج دو. آپ نے تو کر ہی لیا، کسی اور کو بھیج دو. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، زیادہ عمرہ کرنے کی، آپ نے کر لیا، کسی اور کو بھیج دو. اپنے رشتہ داروں میں سے بھائی کو، بہن کو، کسی اور کو، کسی عالم کو بھیج دو، جو نہیں گیا اسے بھیج دو آپ. مگر پتہ نہیں کیا لوگوں نے ایک وہ بنا رکھا ہے، جو آدمی 10-20 مرتبہ، ہم بھی اسی کے بعد جی آپ میری طرف سے. اللہ کے بندے، اس نے تو تیرے عمرہ کر لیے، جس نے نہیں کیا اس کو اللہ کا گھر دکھا دو نا، تمہیں زیادہ اجر ملے گا. وہ تمہارے لیے دل سے دعا کرے گا. اور جس کا مقصدی تجارت ہو عمرہ حج کے ذریعے، ختم ہے بات اس کا میرا بھائی. لہذا پھر فرمایا اس مہینوں میں، ان مہینوں میں چھوٹا ظلم بھی بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے، چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، اے میرے بیٹے میں تجھے سب سے بڑا گناہ بتاؤں. اس نے کہا کہ ہاں ضرور میرا بجان بتلائیے. تو حضرت لقمان نے کہا یا بنیا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے اعظم گناہ ہے، سب سے خطرناک گناہ ہے. سب کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، مگر شرک کرنے والے کے لیے نہیں. جنت اس پر حرام ہے اور دوزخ حلال ہو جاتی ہے شرک کرنے والے. لہذا شرک سے بچنا ہے. اور اللہ نے یہ مبارک مہینے ہمیں دیے ہیں، اور خاص طور سے آخری 10 دن، اس کے شروع کے 10 دن آئیں گے ذی الحجہ کے، ان میں روزہ رکھنا، اور ان میں دوسری عبادات، صدقات، خیرات کرنا. یہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ افضل ہے. یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے
اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ 10 ایسے آئیں گے، ابھی تو ذوالقعدہ چل رہا، آج میرے خیال سے 4 تاریخ ہے شاید آج، تو انشاءاللہ آئندہ مہینہ ذوالحجہ کا ہوگا، تو اور یہ بھی انہیں مہینوں میں سے حج کے، تو خوب عبادت کیجئے، خوب دعائیں اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اعز و اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کے نیک عمل کو قبول فرما لے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اے اللہ ہم سب کو ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شر والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہماری سیئات کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کے والدین پر خاص رحم فرما دے، ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما دے۔ اللہ اے اللہ اے رب ذوالجلال ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، جنت کا محل بنا دیجئے، ان کے حق میں رسول اللہ کی شفاعت کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ میری بچی بیمار اللہ اسے شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین اس مجمع میں جو بھی بیمار ہوں اسے بھی شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی نصرت و مدد فرما، اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما، ان کے مال کی جان کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسمان سے نصرت پیدا فرما دے، ان کے لیے آسمان سے نصرت اتار دیجئے۔ اے اللہ ظالم کو تہ و بالا فرما دے، اے اللہ ظالم کو تو نے آگ کی چپیٹ میں لیا، اللہ اس کو مزید ظالم کو آگ کی لپیٹوں کے اندر لپیٹ دیجئے۔ اللہ ظالم کو تہ و بالا کر دیجئے، ظالم کے پیروں کے نیچے زلزلے پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالم سے آپ جس طرح سے چاہے انتقام لے لیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔